نفع حاصل کرنے کی کوشش میں رہوں اور مجھے نفع مل جائے، یا میں نقصان سے بچنے کی کوشش کروں اور مجھے نقصان نہ ملے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، نقصان اٹھا دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے نقصان سے بچنے اور کامیابی اور نفع حاصل کرنے کا ایک راستہ بتایا، اور ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا راستہ ہوگا وہی صحیح راستہ ہوگا نفع کا، اور وہی نقصان سے بچنے کا راستہ ہوگا۔ انسان کو دنیا کے نقصان اور نقصان سے اور خسارے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 کام بتایا۔ میں نے اور آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ 4 کام ہم کرتے ہیں۔ اگر یہ 4 کام ہم کر رہے ہیں، ہماری زندگی کے اندر ان پر عمل ہو رہا ہے، تو چاہے ہم ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہوں لیکن ہم فائدے نہیں۔ اگر وہ 4 کام ہمارے پاس موجود ہیں، چاہے ہم گھر کی جگہ خیمے میں رہ رہے ہوں پھر بھی کامیاب ہیں۔ وہ 4 کام ہمارے اندر موجود ہوں، پرانے اور پوشیدہ اور پھٹے ہوئے پیبند لگے کپڑے بھی پہن رہے ہوں تب بھی ہم کامیاب ہیں۔ لیکن اگر وہ 4 کام نہیں تو 3 وقت کی جگہ ہم 6 وقت کھانا کھا رہے ہوں تب بھی ناکام۔ ریشم و حریر کا لباس پہن رہے ہوں تب بھی ناکام۔ بہترین وسیع و عریض محل کے اندر رہ رہے ہوں تب بھی ناکام۔ وہ 4 کام نہیں کیا، وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ العصر، اس کے اندر وہ 4 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ 4 کام کر لو، نقصان سے بچ جاؤ۔ پہلا فرمایا کہ ایمان لاؤ۔ پہلی شرط اور پہلا وہ عمل جو ہمیں نقصان سے اور خسارے سے بچانے والا ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان لے آؤ۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، ہمارے پیغمبر علیہ السلام سارے کے سارے جن کے ہمیں نام آتے ہیں وہ بھی، اور جن کے نام ہمیں نہیں معلوم وہ بھی، سب برحق۔ ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھیں، اللہ کی نازل شدہ کتابوں پر بھی ایمان رکھیں، قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھیں۔ ایمان دل سے تسلیم کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اقرار زبان سے ماننے کو کہا جاتا ہے، اور ایمان دل سے ماننے کو کہا جاتا ہے۔ دل سے اس بات کو ہم تسلیم کر لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک۔ ہم بولے تو لا الہ الا اللہ، لیکن اولاد مانگنے ہم پٹائی صاحب کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم زبان سے تو بولیں لا الہ الا اللہ، اور جھولی پھیلا کر ہم کھڑے ہیں قلندر لال شہباز کی مزار پر کہ ایک قلندر تو دے مجھے، ٹھیک ہے نہیں؟ زبان پر تو ہمارے اور لا الہ الا اللہ، اور کھڑے ہیں ہم پیران پیر عبد القادر جیلانی
पीराने पीर आप ही देंगे हमें। भाई अगर इन कब्र वाले बुजुर्गों ने ही देना है तो फिर अल्लाह ताला किस लिए है? सही है ना गलत है? बाद लोग कहते हैं कि टूटी से टैंकी से पानी आने के लिए पाइप की तो जरूरत होती है ना, और अकल के अंदर टैंकी, तुम अल्लाह को टैंकी से मुशाबहत देते हो। अल्लाह तो मेरा वो ज़ात, मेरा वो रब है जो किसी वसीले और किसी जरिए किसी का मोहताज नहीं है। वो तो डायरेक्ट हर बंदे से डायरेक्ट राब्ते में है, बशर्ते कि बंदा खुद राब्ता करना चाहे। मेरा अल्लाह तो वो है कि एक वक्त में, ठीक है ना, एक वक्त में पूरी दुनिया के इंसान जमा हो जाए। सिंधी सिंधी में मांगे, उर्दू उर्दू में मांगे, पंजाबी पंजाबी में मांगे, सराइकी सराइकी में मांगे, बलोच बलोची में मांगे, पख्तून पश्तो में मांगे, चीनी चाइनीज में मांगे, जापानी जैपनीज में मांगे, फ्रांसीसी अपनी जुबान में मांगे, अमेरिकी अपनी बोली में बोले, अफ्रीकी अपनी बोली में बोले। दुनिया की जितनी जुबानें बोली जाती हैं वो सब बोली जाएं, सब बोलियों में अल्लाह से हर एक सवाल करे। मेरा अल्लाह उस एक ही लम्हे के अंदर सारी जुबानों को सुनने की, सारी जुबानों की सुनने के बाद उनको जवाब देने की ताकत रखते हैं। अल्लाह के अलावा कोई कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो, ठीक है ना जी, कितना भी बड़ा वली हो या अली हो, ठीक है ना जी, उसके सामने जाओ तो जो उसको बोली आती होगी वो तो बात करेगा, लेकिन दूसरी बोलेगा भाई तुम्हारी तो समझ ही नहीं आती ना। या उसी की बोली में 50 आदमी मिलकर अपने अपना सवाल करें, एक बोले रोटी दो, एक बोले चाय दो, एक दो पानी दो, एक बोले ये दो, एक दो, तो वो क्या बोलेगा? बोलेगा चुप हो जाओ, एक एक करके बोलो, समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। बोलेगा नहीं बोलेगा? मेरा अल्लाह ऐसे नहीं, ठीक है ना, कि चुप हो जाओ भाई, पहले जामे मस्जिद में नबूवत वाले दुआ कर ले, फिर कुबा मस्जिद वाले दुआ करेंगे, फिर मोहम्मदी मस्जिद वाले दुआ करेंगे, फिर फिरदौस मस्जिद वाले, फिर कुबा मस्जिद वाले, फिर फुरकान मस्जिद वाले। जामे मस्जिद में भी एक एक नमाजी से अलग अलग सुनता। अगर ऐसा होता तो सारा दिन ही गुजर जाता सिर्फ टंडो आदम को निपटाते। सही है या गलत है? लेकिन मेरा अल्लाह इससे बुलंद है, इससे बाला है, इससे आला है, ठीक है ना जी। वो एक ही वक्त के अंदर दुनिया के अंदर बोली जाने वाली तमाम बोलियों को सुनता भी है, समझता भी है। क्यों? इसलिए कि बोलियां बनाई ही उसने है। सही है या गलत है? बोलियां बनाने वाला भाई अफ्रीकियों को किसने पैदा किया? अमरीकियों को, फ्रांसीसियों को, जापानियों को, चाइनीज को। भाई जो जिसका बनाने वाला होगा उसकी सारी चीज़ों से वाकिफ तो होगा ना। तो मेरा अल्लाह तो सबको बनाने वाला है। तो जापानियों को भी अल्लाह ने बनाया है, चाइनीज को भी अल्लाह ने बनाया है, फ्रांसीसी और अफ्रीकियों को भी अल्लाह ने बनाया है, अरबों को, राजमों को भी अल्लाह ने बनाया है। तो अल्लाह के लिए कोई बोली समझना मुश्किल नहीं, इसलिए कि बोलियां बनाई मेरे रब। तो पहली शर्त यह है कि ईमान लाओ। ईमान की पहली सीढ़ी तौहीद बारी तआला है, अल्लाह की वहदानियत, कि अल्लाह एक है। अल्लाह एक मुशरिकीन मक्का भी मानते थे, जैसे आजकल जाहिल लोग भी कहते हैं अल्लाह तो एक ही है लेकिन कलंदर बाबा भी कुछ देगा। है तो अल्लाह एक लेकिन फिट धड़ी भी कुछ देगा। है तो अल्लाह एक लेकिन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सरकार भी कुछ देगी। सरकारें कुछ नहीं देंगी जब तक अल्लाह नहीं देगा। सही है? हमारा तो भाई यही ईमान है। सही है या गलत है? और जो एक अल्लाह के आगे झुकता है वो दर दर की ठोकरों से बच जाता है।
اور جس نے ایک اللہ کے آگے جھکنا چھوڑ دیا وہ در در کی ٹھوکریں اس کی زندگی کا مقدر بن جاتا ہے۔ ایک اللہ سے ڈرنے والے دنیا کی طاقتوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اب میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی مثالیں دوں گا تو آپ بولو گے مولوی صاحب یہ تو 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں، میں آج کی مثال دیتا ہوں، افغانستان کے طالبان کو دیکھو، اللہ سے ڈرنے والے تھے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ وہ ایک اللہ سے ڈرتے تھے اور اب بھی ایک اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کیا ہوا؟ ہم امریکہ سے بھی ڈرتے ہیں، چائنا سے بھی ڈرتے ہیں۔ امریکہ دباؤ ڈالتا ہے تو چائنا کو ٹوپی کرا دیتے ہیں، چائنا دباؤ ڈالتا ہے تو امریکہ کو ٹوپی کرا دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کی حالت تو یہی ہے نا، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو سارے ان کے پاس جمع ہو گئے کہ بابا مولویوں اب ہماری جان چھوڑو، ہمیں یہاں سے راستہ دے دو، ہم نکل جائیں۔ زندہ مثال ہے، آپ کو کوئی 1400 سال پہلے یا 100 سال پہلے 50 سال پہلے نہیں لے جا رہا، آج کی زندہ مثال ہے۔ وہ امریکہ جو 9/11 کے واقعہ کے بعد یہ کہہ کر افغانستان پر چڑھائی کی تھی کہ صبح جاؤں گا شام تک اسامہ کو پکڑ کر واپس، لیکن اس نے 1-2 دن کے لیے کہا تھا کہ میری افغانستان کا جو آپریشن ہوگا وہ 1-2 دن سے زیادہ کا، وہ 1-2 دن اتنے لمبے ہو گئے کہ 20 سال سے اوپر پہنچ گئے۔ ہاں، اور جب پہنچے تو پھر پتا چلا کہ یہ تو بات ہی کوئی اور ہے، ہم نے سمجھا تھا کہ یہ پاکستان والوں کی طرح ہوں گے، ہم نے سمجھا تھا کہ یہ فلانے سعودیوں کی طرح ہوں گے، لیکن یہ تو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جب انہیں پتا چلا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو میز پر بٹھا لیا کہ حضرت اب ہمارے ساتھ بات ہی کر لو بھلا۔ انہوں نے کہا بات بعد میں ہوگی، پہلے اپنی فوجیں نکالو۔ امریکہ نے چال چلی، اس نے کہا اچھا ہم اپنی فوجیں نکال دیتے ہیں، ترکی کی فوجیں لے آتے ہیں۔ شیطانی چال ہے نا کہ ہم ترکی کی فوجیں لے آتے ہیں۔ افغانستان کے علماء نے کہا ترکی کی نہ آ جائے، پاکستان کی کسی بھی ملک کی فوج اگر ہمارے ملک میں آئے گی ہم اس کے ساتھ وہی حشر کریں گے جو امریکہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم آزاد ہیں، ہمیں اپنے ہاتھ میں جینے دیں۔ تو ایمان، اللہ کے ایک اللہ سے ڈرنا اگر موجودہ دور میں سمجھنا ہے تو کسی بڑی خانقاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سال اور 4 مہینے چلے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افغانستان کے طالبان کی سیرت اٹھا کر پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ایک اللہ سے ڈرنے والوں کا مقام کیا ہوگا۔ پہلی شرط ایمان، کس چیز کی شرط ہے؟ خسارے سے بچنے، نقصان سے بچنے کی پہلی شرط ایمان، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں ہے، شفا بھی اللہ دے گا۔ ڈاکٹر صاحب شفا فلانے ڈاکٹر صاحب کیا گیا ٹھیک ہو گیا، فلانے ڈاکٹر صاحب کی دوا ذریعہ کی، جب تک دوا کو حکم نہیں ہوگا تب تک اثر نہیں ہوگا۔ وہ ہمارے والد صاحب دامت برکاتہ عالیہ بتاتے ہیں کہ مجھ سے بڑا ایک بھائی تھا، تو وہ بچپن میں فوت ہو گیا، وہ سکھر میں ہوتے تھے، تو اس کی اچانک طبیعت خراب ہوئی، ایک ہاسپٹل میں لے گئے، ساری رات ڈاکٹروں نے اس کو سارا دن ICU میں رکھا، انجیکشن یہ وہ، حالت اس کی تھوڑی بہتر ہوئی۔ تو جو بڑا ڈاکٹر تھا وہ وزٹ پر آیا تو والد صاحب کے روم میں پہنچا، کہنے کا بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ تو والد صاحب نے کہا الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اب بہتر ہے۔ تو وہ ڈاکٹر تھا دہریہ، اس نے کہا واہ ساری کوشش ہم نے کی، صبح سے شام تک ہم کھڑے رہے اور شکر اللہ کا ہو رہا ہے۔ والد صاحب نے کہا مجھے غصہ تو آیا لیکن ہم مجبور تھے، مریض صاحب
ہم نے بچایا ہے تو آپ اس کو بچاؤ، زندہ کرو۔ اب وہ ڈاکٹر کی بولتی بند، ہم کیا بولے؟ تو میرے عزیز دوستو، ہم بعض اوقات عقیدتاً تو نہیں کہتے، لیکن زبان سے اس قسم کے جملے اختیار کرتے ہیں، مجھے اس دوائی نے فائدہ کیا، مجھے اس ڈاکٹر سے شفا ملی۔ شفا کس سے ملتی ہے؟ حکیم، ڈاکٹر، طبیب، یہ سب صرف ذریعہ ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے۔ دکان، کاروبار، نوکری یہ ایک ذریعہ ہے۔ اگر دکان، کاروبار، نوکری ہی رزق کا ذریعہ ہوتا تو جن کے پاس نہ دکان ہے، نہ نوکری ہے، نہ کاروبار ہے، وہ تو بھوکے مر جائیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تو ان کو بھی کھلا رہا ہے۔ اور پھر کتوں، بلوں، چیلوں، کبوں، ان کی کون سی ملازمتیں ہیں؟ یہ کون سے دفاتر میں جاتے ہیں؟ انہوں نے کون سی دکانیں لگائی ہوئی ہیں؟ ان کے کون سے شاپنگ پلازے ہیں کہ جناب یہ چیلوں کا مارکیٹ ہے، یہ کبوں کا مارکیٹ ہے، ادھر چیلوں کی دکانیں ہیں، ادھر کبوں کی دکانیں، وہ کتوں کا مارکیٹ ہے، یہ بلوں کا مارکیٹ ہے، یہاں پر یہ محنت کرتے ہیں، یہ آفس جو ہے وہ کتوں کا ہے، یہ آفس جو بلوں کا ہے، یا کتے بلے جو ہے وہ ملازمت کرتے ہیں۔ کبھی سنا؟ کاروبار اور ملازمت کرنے والا طبقہ انسانوں میں 25% بھی نہیں ہے ٹوٹل انسانوں کا، لیکن کھا رہے ہیں 100%۔ تو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے۔ لیکن اب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کھلاتا ہے، نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے نا، دکان بند کرو، بولو اللہ کھلاتا ہے، میں اسی دکان پہ جاؤں۔ ذریعہ اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ وہ ایک کوئی ایسا تھا نا، سیدھا سادہ، اس نے سن لیا کہ بھائی اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، بیٹھ گیا جا کر جنگل میں، اللہ کھلائے گا پلائے گا تو پھر میں کھاؤں گا، ورنہ نہیں کھاؤں۔ ایک دن، 2 دن ضد میں بیٹھا ہوا، لوگ سمجھا رہے ہیں بھائی آؤ کھاؤ پیو، نہیں بھائی اللہ کھلائے گا تو کھاؤں گا۔ لوگوں نے چھوڑ دیا، بولو پاگل ہے، خود ہی بھوک لگے گی آ جائے گا، لیکن آگے سے بھی ضدی تھا۔ 2 دن 3 دن 4 دن بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا، آخر وہاں سے شکاریوں کا گزر ہوا، انہوں نے شکاریوں نے جو ہے وہ شکار کر کے پرندے شرندے یا کوئی جانور اس کو پکا کر کھا رہے تھے۔ اب وہ پکے ہوئے گوشت کی جو خوشبو اوپر گئی تو یہ دیکھ بھی رہا ہے، لیکن پھر بولے نہیں اللہ کھلائے گا تو پھر نیچے دیکھ، اب جب دیکھنے لگا کہ اب بالکل ختم ہونے والا ہے تو ہلکا سا ایسے کہ ایسے ہلکا سا کھانسا کر انہوں نے اوپر شکاری نے دیکھا، ارے بھائی تو نیچے اللہ کے بندے کھا ادھر، اس کو پکڑ کر کھلانے لگے۔ پیٹ بھر کر گاؤں پہنچا، لوگوں نے پوچھا بے خبر بھائی اللہ نے کھلایا نہیں کھلایا؟ کہا اللہ کھلاتے ہیں لیکن کھانسنے کے بعد، لیکن کھانسنے کے بعد۔ تو کھانسنا یہ مسائل ہے۔ آپ دکانداری کرو، حلال طریقے سے کرو، اور اس نظریے سے کرو کہ اللہ مجھے جائز اور حلال طریقے سے کاروبار کرنے میں جو دے گا میں اس پہ راضی ہوں۔ یہ نہیں کہ ٹنڈو آدم کے جلاہوں کا بنا ہوا کپڑا دکان میں سجا کر اس کو کہو کہ جناب یہ تو جاپان کا کپڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کتے اور بلے اور گدھے کی چربی سے بنا ہوا گھی اور دکان پہ لگا دو کہ خالص اعلیٰ دیسی گھی سے مٹھائیاں تیار کی جاتی ہیں۔ سبزی منڈی سے سڑی ہوئی سبزیاں لا کر اور بورڈ لگایا ہوا ہے کہ بالکل تازہ اور فریش سبزیاں دستیاب ہیں۔ یہ ہے 2 نمبری۔ جو یہ 2 نمبری کرتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دکان رزق دیتی ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ اللہ رزق دیتے ہیں وہ 2 نمبری نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اسے پتا ہے کہ رزق تو اللہ نے دینا ہے، لوگوں سے 2 نمبری کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا وہ جو بورڈ لگا کر اور باسی سبزیاں بیچ کر اور جعلی کپڑے بیچ کر
ٹھگی اور بےایمانی سے جو کمایا نا اس کے پاس گنتی میں پیسہ زیادہ آ جائے گا، لیکن زندگی روتے گزرے گی۔ اور جس نے ایمانداری سے کام کیا ہوگا نا گنتی میں اس کے پاس پیسے کم ہوں گے لیکن زندگی اس کی سکون سے گزر رہی ہے، اولاد اس کی فرما بردار ہوگی، بیوی اس کی فرما بردار ہوگی، ٹھیک ہے نا جی، خاندان میں اس کی عزت ہوگی، کسی کا وہ محتاج نہیں ہوگا۔ اور جو چوری ٹھگی اور ٹوپی بازی اور ڈرامے کر کے کمانے والا ہوگا نا بیوی اس کے لیے ہاتھ میں بیلن لے کر کھڑی ہوگی دروازے پر، بیٹے اس کو مانتے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی، اور دوست احباب میں وہ 2 نمبر ہی مشہور ہوگا، معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں، لیکن وہ پھر بھی اسی میں خوش ہوگا کہ پیسہ زیادہ آ رہا ہے۔ بھائی ایسا پیسے کا کیا کرے گا کہ تیرے بیٹے بھی تیری بات نہ مانے؟ ایسے پیسے کا کیا ہے کہ 5000 کے نوٹ باندھ کر گھر جائے اور بیوی کے سینڈل کھا کر صبح واپس دکان پر منہ لٹکائے آئے؟ ایسے پیسوں کو کیا فائدہ؟ اسے وہ تھوڑا، لیکن عزت والا تو رزق اللہ دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ لگتا ہے کچھ بول رہے ہیں کہ دکان بھی دیتی ہے، جو دکان وغیرہ سے نوکری سے سمجھتے ہیں وہ بھلے نہ بولے، جو اللہ سے بولتے ہیں وہ بولے کہ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور جس کا یقین ہوگا نا کہ رزق اللہ دیتا ہے تو اذان کے بعد سب کچھ چھوڑ کر وہ اللہ کی دربار میں آ جائے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یار گاہک کھڑے ہوئے ان کو نمٹا دوں آخری رکعت میں پہنچ جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، جہاں اللہ اکبر کی صدا ہوئی کاروبار سے ہاتھ نکالا اور مسجد کا رخ کر لیا۔ ہمارے تو ماشاءاللہ دکانداری اتنے ایماندار ہیں کہ خود تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی ملازم بھی نماز پڑھ رہا ہو نا تو اس کو بھی بولیں گے جان چھڑانے کے لیے نماز کا بہانہ کر لیا، تو خدا ہے اس کے دل میں دیکھ رہا ہے۔ ملازموں کو چھٹی نہیں دیتے کہ نماز پڑھ لیں، جبکہ خود اس میں بھی نماز فرض ہے۔ ایک تو اپنی نماز نہیں پڑھ رہا، دوسرا ملازم کو بھی نماز سے روک رہا ہے۔ اپنے تو جانون خرید رہا ہے، ملازم کے حصے کا جانون بھی خود ہی لے رہا ہے۔ بڑا دل ہے بھائی تیرا، بڑی ہمت کی بات ہے تیرے۔ اس لیے جو اللہ کو رازق مانتا ہوگا نا تو وہ اللہ کی صدا کے بعد دکان کو چھوڑ دے گا کہ بھائی تو رازق نہیں ہے، رازق تو میرا اللہ ہے، اب میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، جو دکاندار بیٹھے ہوئے نا تجربہ کر کے دیکھ لو، ہے تھوڑا مشکل، کیونکہ اگر میں نے یہ دکان اپنا یہ گاہک چھوڑ دیا تو یہ سامنے والی دکان پہ چلا جائے گا، میری گراہکی خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ کے ہو کر تو دیکھو ساری دنیا تمہاری گراہک بن جائے گی، اللہ کے ہوتے کب یہاں نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں کہ جو اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشت جبرائیل سے کہتے ہیں کہ جبرائیل فلانے بندے سے میں محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لہذا تم سارے فرشتوں کو کہہ دو کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اور زمین والوں میں جا کر اعلان کر کے آؤ کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب فرشتوں کا اعلان تو کوئی نہیں سنتا، وہ فرشتوں کا اعلان کہاں آتا ہے؟ وہ دل میں اثر کرتا ہے، اور پھر ایسے نیک لوگوں سے لوگ بلا وجہ بھی ملتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والوں سے لوگ بلا وجہ بھی ملتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے شیخ حضرت خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ، ان دنوں یہاں سندھ میں اتنے معروف نہیں تھے، ہمارے عالمی مجلس کا ختم نبوت کے امیر گزرے ہیں، اور خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے جو ہے وہ پیر و مرشد گزرے ہیں۔ ان دنوں یہاں ان کی اتنی تعارف نہیں تھا، یہ 92 93 94 کی بات ہوتی۔ تو حضرت یہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں آ رہا ہوں یہاں۔ ہم نے 2 صحابہ کو اطلاع کی، مجھے یاد ہے اس دن ظہر کی نماز میں مسجد بھری ہوئی تھی،
میں حیران تھا کہ اتنا اعلان بھی ہم نے نہیں کیا، کوئی اشتہار بھی نہیں لگایا، اور اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ تو مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ جس میں فرمایا گیا کہ جب کوئی اللہ سے محبت کر لیتا ہے، اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے چونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں لہذا تمام فرشتوں کو کہہ دو کہ وہ بھی اس سے محبت کریں، اور دنیا والوں میں بھی جا کر اعلان کر دو کہ وہ اس سے محبت کریں۔ پھر دنیا والے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں بلا وجہ بھی اس اللہ کے بندے سے ملنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، اور انہیں تسکین ملتی ہے اور اس طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ آج کل لوگ دنیا میں پاپولر ہونے کے لیے کتنے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنی ڈرامے بازیاں کرتے ہیں۔ بھائی اللہ کو اپنا بنا لو، ساری دنیا تمہاری ہے، ساری دنیا میں عزت ہوگی۔ تو نقصان سے بچنے کا ایک کام یہ ہے کہ ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا کام، بس کلمہ پڑھ لیا، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہے ضرورت، کس چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرو۔ کیا کرو؟ نیک اعمال کرو۔ مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس پر چپ ہو کر بیٹھنا نہیں ہے، نیک عمل کرنے ہیں، اور نیک اعمال میں سب سے اہم ترین عمل جس کا میدان حشر میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ وہ کون سا عمل ہے؟ ہماری زبانوں سے ہی نہیں نکل رہا ہے تو ہم پڑھیں گے کیا؟ وہ ہے نماز کا عمل، جس میں آپ مولویوں کو ٹوپی کراتے ہو۔ کوئی مولوی کہتے ہیں نا بھائی چلو نماز میں مرزا کپڑے پلیتے، یہ ٹوپی کرانا ہے نا، کیا غلط ہے؟ جھوٹی بولتے ہیں کپڑے پلیتے۔ میرے سے کوئی نہیں بولتا، میرے سے جو بولتا ہے بولتا آدھا کپڑے پلیتے تب بھی پڑھ لیتے، آئندہ نہیں بولے گا وہ ہمارے وہاں مدرسے میں ایک ہے، اس کی مدرسے کے سامنے زمین ہے، وہ روز شام کو آ کر وہاں بیٹھ جاتا، عصر کی نماز میں وہاں پڑھتا ہوں۔ میں نے اسے کہا بھائی آ جاؤ نماز پڑھ لیا، صحیح کپڑا پلیت ہے، کپڑا پلیت ہو جائے بھلے منہ جو سنوا تو اچھا، وضو کر، وضو کرایا، نماز کے لیے کھڑا کیا، دوسرے دن صاف کپڑے پہن کے آ گیا، بڑا نہیں چھوڑنا تو ایسے شروع کر۔ تو یہ ہماری قوم گولیوں کو ٹوپی کراتی ہے، نماز نہ پڑھنی ہو نا، کیا کپڑوں میں پیشاب کرتے رہتے ہو گے؟ کپڑے پلیتے تمہارے، تم چنو منو ہو، چھوٹے سے بچے ہو، تمہارا پیشاب سوسو نکل جاتا ہے کہ تمہارے کپڑے پلیتے، حد ہو گئی۔ دعوت میں جانے کے لیے کپڑے ٹھیک ہے، شادی میں جانے کے لیے کپڑے ٹھیک ہے، دوست یار کی سالگرہ ہے وہاں جانے کے لیے کپڑے ٹھیک ہے، نوکری پر جانے اور روز دھوئے ہوئے کپڑے استری کر کے پہن کر دفتر جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ کسی مولوی صاحب نے بیچارے نے کہہ دیا کہ بھائی نماز پڑھ لو، کپڑے پلیت ہیں۔ کپڑے پلیت نہیں ہیں، نیت پلیت ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ ناراض ہو گئے ہے نا؟ ہمارا تو کام ہے، آپریشن کریں گے، درد تو ہوگا، ڈاکٹر چیرا پھاڑی کرے گا نا، تبھی تو بیماری نکلے گی، ایسے تھوڑی نکلے گی۔ میں سرجن نہیں ہوں، میں فزیشین نہیں ہوں، میں سرجن ہوں۔ فزیشین ہوتے ہیں جو دوائیوں پر گزارا کرتے ہیں، یہ شربت پی لو، یہ گولی لے لو۔ سرجن کیا ہوتا ہے؟ کاٹ پھاڑ کر نکال کر بیماری کو کاٹ کرتے ہیں۔ تو مجھے سرجن سمجھ لو بھائی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو سب سے نیک کاموں میں سب سے افضل ترین کام، فرائض میں سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز۔ پکا ارادہ کر لو کہ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے اور باجماعت پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ بغیر عذر کے جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور دکان عذر نہیں ہے، کان کھول کے سن لو،
دکان عذر نہیں ہے، کاروبار عذر نہیں ہے۔ ایک نابینا صحابی، ابھی سن لو دھیان سے، نابینا صحابی حضور علیہ السلام کے پاس ہے، یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، مسجد تک لانے والا کوئی نہیں، مجھے اجازت ہو تو میں گھر پہ نماز پڑھ لوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا گھر پہ پڑھ لیا۔ وہ جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے پھر بلایا، فرمایا تمہارے گھر تک آذان کی آواز آتی ہے؟ یا رسول اللہ ہاں آذان کی آواز آتی ہے۔ فرمایا کہ پھر کچھ بھی ہو جائے نماز تمہیں مسجد میں آ کر پڑھنا۔ نماز کہاں پڑھنی ہوگی؟ مسجد میں آ کر پڑھنی ہوگی، اور جماعت کے ساتھ آ کر پڑھنا ہوگی۔ ہمارے ہاں جماعت کو اہمیت ہی نہیں دیتے، نماز کو اہمیت نہیں دیتے تو جماعت کو کیا اہمیت دیں گے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو جماعت بھائی کوئی پانی شانی پلا دو یار، میرا بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے۔ نماز کو ہی اہمیت نہیں دیتے تو جماعت کو کیا اہمیت دیں گے؟ تو یہ عہد کر لو کہ ہم پہلے مرحلے میں نماز کو اہمیت دیں گے اور اس کے بعد جماعت کو بھی اہمیت دیں گے۔ ڈرو نہیں، تبلیغی جماعت نہیں کہہ رہا ہوں میں، نماز کی جماعت کہہ رہا ہوں۔ جماعت کا نام سن کر انشاءاللہ آہستہ ہو کے مولوی صاحب ابھی چلے کے لیے نام نہ لکھوا لیں۔ تو جماعت با جماعت نماز کا پکا عہد کر لو۔ بالغ ہونے کے بعد مرد 15 سال شریعت میں اس کی بلوغت کی عمر ہے، اور عورت کے لیے 12 سال بلوغت کی عمر ہے۔ یہ جو ہمارے قانون میں 18 سال لکھا ہوا ہے نا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ لڑکا 12 سال کا، لڑکا 15 سال کا، لڑکی 12 سال کی، شریعت میں دونوں کا نکاح بولو ہماری حکومت کہتی ہے نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اب بتاؤ کس کی مانے، شریعت کی مانے حکومت کی مانے؟ ہم تو حکومت کی نہیں مانیں گے، ہم تو شریعت کی مانیں گے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس لیے کہ حکومت پر ہم نے کلمہ تھوڑی پڑھا ہے، ہم نے کلمہ کس پہ پڑھا ہے؟ شریعت کا کلمہ۔ اس لیے شریعت میں بچہ بالغ شادی کر دو۔ 18 سال میں تو پتہ نہیں کیا کیا آج کی نسل گڑ کھلا دیتی ہے، آدھی بوڑھی تو 18 سال میں ہو ہی جاتی ہے آج کی نسل۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ 15 سال وہ پرانے زمانے میں ہوتے تھے بالغ، آج تو بچہ 10 سال میں بالغ کھڑا ہے۔ اتنی یوریا کی دوائیاں کھا کھا کر اتنا ابال آیا ہوا ہے ہماری نسل میں۔ صحیح کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں؟ آج بچہ پیدا ہوتا ہی بالغ ہوا پڑا ہے۔ ایسے ماحول میں شادیاں جلدی کر لینی چاہیے۔ نماز سے شادی پر چلا گیا، چلو واپس نماز پہ آتا ہوں کہ 15 سال کی عمر میں بچے پر اور 12 سال کی عمر میں بچی پر نماز ہے۔ اب ایک آدمی 60 سال کی عمر میں مر گیا تو اس کی بلوغت کا حصہ کتنے سال ہوا؟ 45 سال۔ 15 سال تو نابالغ تھا نا، تو باقی کتنے بچے؟ اب 45 سال کے ہر دن کی ہر نماز کا حساب قیامت کے دن میدان حشر میں دے گا، تب آگے بڑھے گا، ورنہ اس کے قدم زمین چھوڑے گی نہیں۔ حساب دے۔ اور ایک ہمارے بچپن میں ہماری دادی ایک کہاوت سنایا کرتی تھی، یہ دادیوں نانیوں کی کہاوتیں بھی بڑی نصیحت والی ہوتی ہیں۔ ہماری دادی سندھی نے ہمیں کہاوت ہے، ہک نماز قضا 80 سال سزا۔ یہ حدیث ہے، جب ہم بڑے ہوئے پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ تو حدیث تھی۔ ایک نماز قضا کرنے پر، ایک نماز قضا کرنے پر 80 حقب، حقب کہتے ہیں غوطہ دینا۔ کسی کو ایسے پکڑو، مرغی کا بچہ پکڑو اور یوں بالٹی پانی میں ڈال دو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقب۔ 80 حقب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ایک حقب 1000 سال کا ہوگا۔
ایک عقب کتنے کا ہوگا؟ 1000 سال کا. 1000 سال کا ایک عقب ہوگا. مطلب صرف ایک نماز کی قضا پر 80,000 سال تک اس کو سزا دی جائے گی. پڑھی تو تھی لیکن وقت ٹال کر نماز پڑھی، اب یہ بھگت. بھائی اب اگر کسی میں ہمت ہے تو قضا کر لے اور سزا بھگت، نہیں ہے تو انسان کا بچہ بن کر وضو کرے، مسجد میں پہنچ جائے. صحیح ہے یا غلط ہے بھائی؟ ہم میں تو نہیں ہے بھائی ہمت. آپ میں ہے؟ جس میں ہاتھ کھڑا کرے. ہم میں تو ہمت نہیں ہے. ہم تو ہار مانتے ہیں. ہم تو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو توفیق دے کہ ہم نماز قضا کرنے سے بچ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ ہو جاتی ہے، عذر میں ہو جاتی ہے. حضور علیہ السلام سے بھی ہوئی. سفر میں تھکے ماندے تھے، آنکھ لگ گئی، سو گئے، دیر سے اٹھے، صحابی کے ذمہ لگایا کہ تم اٹھانا. اللہ نے ان کو بھی سلا دیا، سب کی قضا ہو گئی. نبی کا قضا ہو جانا بھی امت کے لیے رحمت ہے. ان کی قضا ہوئی تو پتہ چلا نا کہ قضا کی ادا کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ ایک ایک قضا ہو جانا کہ مریض ہے، علیل ہے، بیمار ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہوش میں نہیں ہے، یا ایسے سفر میں ہے کہ کہیں پر رک کر نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا ہے. ایسے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ ایسی سواری میں ہو اور باوضو ہو اور گاڑی نہیں رک رہی ہے تو جس رخ پر ہو اسی رخ پر اشارے سے پڑھ لو. اللہ کے ہاں حاضری لگا دو کہ یا اللہ میں تو حاضر ہو گیا ہوں. پھر بعد میں دوہرا لو، پھر بعد میں دوہرا لو. نماز کے اصول ہیں، نماز کے اصول ہیں. ہمارے مسلمان نماز دیکھو، جو بھی دیکھو ٹرین میں سیٹ پر کھڑے بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی کیوں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہو؟ کھڑا ہونا فرض ہے، قیام فرض ہے نماز میں. اچھا کعبہ ادھر ہے، سیٹ کا رخ ادھر ہے، حاجی صاحب ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. سمجھاؤ تو گلے پڑ جائیں گے. دین کو سیکھو، دین کو سمجھو. ٹرین میں بیٹھ کر نماز نہیں ہوگی، کھڑا ہونا فرض ہے. اچھے بھلے دیندار لوگ انہوں نے یہ روایت ڈالی ہوئی ہے بیٹھ کر پڑھ لو، اور سیٹ پر کپڑا بھی نہیں بچھانا، ویسے پڑھ لو. تمہیں پتا ہے اگلے آپ سے پچھلے سفر میں کسی بچے نے یہاں پیشاب کیا ہو، آپ اسی میں سجدہ کر رہے ہو. قبلے کا تعین کرنا، یہ جو میں نے صورت بتائی ہے نا، یہ تو وہ صورت ہے کہ جہاں کہیں بھی نہ تو گاڑی والا گاڑی روک رہا ہے، نہ کہیں کھڑے ہونے کی جگہ ہے، نہ کوئی اور راستہ ہے، وقت نکلا جا رہا ہے تو بسم اللہ کر کے شروع ہو جاؤ. اللہ کے ہاں حاضری لگوا دو کہ اللہ میں نہیں بھولا تجھے، میں موقع نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، رخ نہیں ہے، لیکن اللہ بعد میں اتر کر نماز کو دوہرا دو. اتنی پابندی ہے نماز کی. بیمار ہو، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر پڑھو. اور معذرت کے ساتھ یہ جو کرسیوں پر بیٹھ کر پڑھتے ہو نا، یہ غلط ہے. یہ عیسائیوں کے چرچ سے مشابہت ہے. کرسی پہ بیٹھنے والا صف کے ساتھ سیدھا ہو کر دکھا دے مجھے. دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا. کرسی والے کے پیر آگے ہیں، صف والے کے پیر پیچھے ہیں. سب سیدھی ہوئی؟ ایک سنت ٹوٹ گئی. اس کے مقابلے میں زمین پر بیٹھ کر آپ معذور ہو نا، آپ زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہو، آپ گھٹنوں کو زیادہ فولڈ نہیں کر سکتے ہو، آپ چوپڑی مار کر بیٹھ جاؤ. کیا کر لو؟ چوپڑی مار کر بیٹھ جاؤ. آپ یوں نہیں بیٹھ سکتے ہو، آپ یوں کر کے بیٹھ جاؤ. آپ ایسے نماز میں بیٹھ جاؤ. بیٹھنے میں زیادہ عاجزی ہے، یہاں ہم عاجزی دکھانے آتے ہیں. اس لیے میں تو اپنی مسجد کمیٹی سے ابھی پھر کہتا ہوں، پہلے بھی ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ کرسیوں کی بیماری یہاں سے ہٹا، اور جو بیچارے بیٹھے ہیں اللہ ان کو تندرستی عطا فرما دے کہ یہ اس
کرسی کی استعمال کوئی بھول جائے. کرسی صرف اس مریض کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں زمین پر کبھی بھی نہ بیٹھ پاتا ہو. آگے سمجھ؟ صرف اس مریض کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں کبھی بھی نیچے نہ بیٹھ پاتا ہو، اس کے لیے کرسی ہے. جس کے گھٹنے ہلتے ہی نہ ہوں، حرکت کرتے ہی نہ ہوں. میں نے یہاں دیکھا ہے اچھے خاصے دیندار نمازی تھے بیچارے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں غنی کے رحمت فرمائے، ان کی اس کوتاہی کو نظر انداز فرمائے، معاف فرمائے. ویسے بیٹھے ہوئے نیچے گپ شپ مار رہے ہیں، بیٹھے ہوئے نماز کا ٹائم ہوا کرسی پر بیٹھ گئے، پھر کرسی باہر لگا کر بیٹھے ہوئے. بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کے باپ کی اوتاق نہیں ہے. نماز میں مسجد میں عالم دین ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مقتدی بھی بیٹھے ہوئے، کرسیوں پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چائے پی رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میں نے رمضان المبارک میں یہ قیامت خیز منظر اسی مسجد میں دیکھا ہے. یہ باعث شرم نہیں ہے؟ تو اسی لیے میرے بھائیوں، نماز کو اپنی مرضی نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق پڑھنا چاہیے. ظاہر ہے میرا نفس کہے گا کہ راشد مدنی آرام سے پڑھ، ظاہر ہے کرسی پر آرام ملے گا، ویسے کھڑے ہونے بیٹھنے میں تھوڑی تکلیف ہوگی. آج ہم ان گھٹنوں کے درد کو تھوڑا سا برداشت کر لیں گے، اللہ تعالیٰ قبر کے درد ہٹا دے گا. آیا سمجھ لیں؟ آج ہماری ریڑھ کی ہڈی کے درد کو برداشت کر لیں گے، اللہ قیامت کے دن قبر میں ہماری ریڑھ کی ہڈی کے نیچے جنت کے بستر ڈال دیں گے. آج ہم تھوڑی سی تکلیف نماز کے لیے برداشت کر لیں گے، اللہ تعالیٰ آگے ہمارے لیے بہت ساری تکلیفوں کو ٹال دیں گے کہ یہ میرا بندہ دیکھو. مجھے یاد ہے میرے دادا حضرت مولانا محمود حسین رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ شریعت میں بیٹھنے کی لیکن ایک نیکی کی رغبت ہوتی ہے نا. امام صاحب کھڑے ہوتے تھے، وہ یوں سجدے سے اٹھتے 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 اتنی دیر میں اوپر اٹھتے تھے کہ امام صاحب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر رکوع میں جاتے تھے تو یہ اتنی دیر میں کھڑے ہو کر واپس رکوع میں چلے جاتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے کہ میں بیٹھ کر کیوں پڑھوں، حالانکہ بیٹھ کر انہیں گنجائش ہے. میں نے اپنے تایا کو دیکھا، مولانا محمد میاں حمادی کو، اسی طرح بیٹھ کر نہیں پڑھی، کرسی پر نہیں پڑھی. وہ یہ تکلیف اٹھ کر زور لگا لگا کر کھڑے ہوتے، اور کھڑے ہوتے اتنی دیر میں امام صاحب پھر رکوع میں چلے. دل کی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی صحت عطا فرمائے، تمام حاضرین کو صحت عطا فرمائے. کوشش کر کے نماز کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق پڑھا جائے. اس پر پورا ایک لیکچر میرا محفوظ پڑا ہوا ہے. اب جب میں نے دیا علماء کے فتاوی کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز اس پر گفتگو کروں گا. یہ تو نماز کے ضمن میں آ گیا کہ کرسی کی نماز جو ہے یہ بہرحال بہتر نہیں ہے. اس کے بہتر نہ ہونے پر تو سب علماء کا اتفاق ہے، بہتر نہ ہونے پر تو سب علماء متفق ہیں کہ کرسی پر بہرحال نماز بہتر نہیں ہے. معذور کے لیے پھر بھی افضل ہے کہ زمین پر بیٹھ کر اپنی عاجزی اور اپنی جو ہے حیثیت کا اپنے رب کے سامنے اظہار کرے کہ اللہ تیرا معذور بندہ تیرے سامنے چوکڑی مار کر بیٹھا ہوا ہوں، تو اللہ کو بھی رحم آئے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. 2 باتیں کر چکا تھا. میں نے کہا کہ خسارے سے بچنے کے لیے گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ خسارے سے بچنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: ایمان، اعمال صالحہ. اعمال صالحہ میں سے صرف ایک عمل آیا تھا، وقت ختم ہو چکا. اسی سلسلے کو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے کنٹینیو کریں گے. اللہ